بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہے کست البحری، اسے کست شیری بھی کہتے ہیں، ساسوریا لاپا بھی اس کا نام ہے، انگریزی میں اسے کوسٹس اور ویدک میں پسکارا اور اردو ہندی میں کست بھی کہتے ہیں۔ اس کا پودا 2 میٹر تک بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتے بڑے اور دندانے دار شکل کے ہوتے ہیں۔ اس پودے کی جڑیں دواؤں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں ستمبر اور اکتوبر کے درمیان کاٹ لی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کناروں کے ساتھ یہ پودا بڑی کثرت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سردی سے بچنے کے لیے اور کمزوری کو رفع کرنے کے لیے کست کا حلوہ بھی بنا کر کھایا جاتا ہے۔ ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف اور مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے۔ ترجمہ: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب پلورسی کا علاج کست البحری اور زیتون کے تیل سے کیا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں کہ جس سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے پوچھنے لگانا اور کست البحری بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس کست موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ فرمایا، اے عورتوں، تمہارے لیے مقام تاسف ہے کہ تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو تو وہ کست ہندی کو لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس کست ہندی اور ورس موجود ہیں، ان کو یہ چٹا دیا کرو۔ اس طرح اور بھی مختلف احادیث ہیں جس میں کست البحری، کست ہندی کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور علاج کے استعمال فرمایا اور اس کا طریقہ بھی تلقین فرمایا۔ اس سے اس کی افادیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ محدثین کے مشاہدات کے مطابق کست البحری کے فوائد بیش بہا اور لاجواب ہیں۔ یہ بلغم کو نکال کر آئندہ کی پیدائش کو روکتا ہے، زکام کو ٹھیک کرتا ہے، اگر اسے پیا جائے تو معدہ اور جگر کی کمزوری کو رفع کرتا ہے، زہروں کے تریاق ہے، چوتھے کے بخار میں مفید ہے، اگر اسے شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتر جاتے ہیں۔ جالینوس نے اسے قزاز اور پیٹ کے کیڑوں میں مفید بتایا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فالج میں مفید ہے، قوت باء میں اضافہ کرتی ہے، سانپ کے زہر کا تریاق ہے، اس کا سونگھنا زکام میں مفید ہے اور اس کا تیل کمر درد میں مفید ہے۔ احادیث میں کست شیریں کا ذکر پوچھنے لگانے کے ساتھ ملتا ہے، مطلب یہ کہ پوچھنا بہترین علاج ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر کست کو یعنی کست شیریں کو استعمال کرے۔ ذات الجنب کی 2 قسمیں ہیں، ان میں اگر گرم روغن زیتون کے ساتھ کست دی جائے تو فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کیمیائی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں الکلائڈ پائے جاتے ہیں، اور اس کی جڑوں سے نکلنے والے تیل کا تجزیہ کرنے پر اس میں کیمفین، فیلیڈرین، ٹرپین الکحل، اے کوسٹین، بی کوسٹین اور مختلف قسم کے کیمیکلز کے نیم ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایفروڈک آرڈر فیکٹر بھی ہے اور الکلائڈ ہیں مختلف قسم کے، جبکہ اس کے پتوں میں الکلائڈز نہیں ہوتا، شاید اس کے پتوں سے علاج نہیں کیا جاتا۔ ان کے اجزاء کے علاوہ اس میں بیروزہ، ایک کڑوا عنصر، قلمی شورہ اور مٹھاس پائے جاتے ہیں۔ چوپڑا نے اس کے الکلائڈ سوسارین میں ٹارٹرک ایسڈ ملا کر جو تجربات کیے ہیں، انہوں نے اس کے دوائی کے جملہ اثرات کو مزید واضح کیا ہے۔ کست شیریں یا کست کی جو قسم اندرونی استعمال میں آتی ہے وہ شیریں ہیں، جسے ہم کست شیریں کہتے ہیں، اور جو کست تلخ ہے وہ ضماد میں یعنی بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اور کست شیریں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ریح کو خارج کرتا ہے، آرام کو تحلیل کرتا ہے، سردی کے دردوں کے لیے مفید ہے، اس غرض کے لیے اس کا تیل بھی بنا کر لگانا مفید ہے کیونکہ یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔
دماغ اور اعصاب کو قوت دیتا ہے۔ دماغی بیماریوں خاص کر فالج، لقوہ، تشنج اور راشا میں مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑے کشت شیریں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو شہد یا قند کے ساتھ جوش دے کر کھانے سے جسم کے اندر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ پیشاب اور پیریڈز کی بندش کو کشت شیریں کھولتی ہے۔ مفرا اور ملطف یعنی کہ یہ فرحت پیدا کرتی ہے انسان کی طبیعت میں، اور ملطف یعنی نرمی پیدا کرتی ہے۔ بلغمی سر درد کو نافع ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کے مختلف جو درد ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل، جگر اور طحال کو تقویت دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ادب قدیم کے مشاہدات ہیں۔ ویدک طب کے مطابق کست مقوی با ہے، بادی اور بلغمی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہ کھانسی میں مفید ہے، بلغم اور دمے میں مفید ہے۔ حیضے کے بعد اعضاء کی سستی دور کرنے کے لیے کست کا جوشاندہ شہد ملا کر دینا مفید ہے۔ ضعف ہضم کو دور کرنے کے لیے کست کے ساتھ سونٹھ اور سیدھے کے بیج پیس کر نصف چمچ پھانک لیتے ہیں۔ اس کا سفور دگنے شہد میں ملا کر چاٹنے سے دمہ کے دورے اور شدید کھانسی کو کم کرتا ہے۔ کست کو پانی میں گھس کر لگانے سے چھیب دور ہوتی ہے۔ پسی ہوئی کست کو بال کھینچ کر جڑ پر ملنے سے دوبارہ بال نہیں اگتے۔ کست کو شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے کلف اور چھائیوں کے داغ مٹ جاتے ہیں۔ کست کا جوشاندہ پکا کر اس کے نیم گرم پانی سے پھٹے ہوئے ہاتھ پیر ڈبونے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ سرکے میں کست کو حل کر کے لگانے سے داد دور ہو جاتی ہے۔ گائے یا بکری کے دودھ میں کست کو جوش دے کر یہ دودھ درد والے پٹھوں پر ملنے سے ان کی اینٹھن دور ہو جاتی ہے۔ کست کی دھنی کمروں سے سیلن کی بدبو، گھروں میں جو سیلن ہو جاتی ہے اس کی بدبو کو رفع کرتی ہے۔ ادباء جدید کی مشاہدات کے مطابق یہ جاذب خون، مصفی خون اور دافع تعفن ہے، اس لیے امراض جلد خاص کر بف، کلف، نمش دار میں مفید ہے۔ کپڑوں کے کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کشمیر کے لوگ انہی پاشا جات میں کست رکھتے ہیں اور کپڑے محفوظ رہتے ہیں۔ اندرونی طور پر منفذ بلغم، دافع تشنج اور مقوی اعصاب ہونے کی وجہ سے سعال شعبی، دمہ، فالج، لقوہ اور ضعف اعصاب میں مفید ہے۔ بھارت اور یورپ کے مشاہدات کے مطابق اس میں فرازی تیل کاثر الریحہ ہے، دافع تعفن اور جراثیم کش ہے۔ یہ پیپ پیدا کرنے والے جراثیم مثلاً اسٹریپٹوکوکس کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ بلغم کو نکالتا اور غیر ارادی عضلات سے اینٹھن کو دور کرتا ہے، اور دل کے عضلات کے لیے مقوی ہے۔ اگر اسے 1000 گنا پانی میں حل کر کے پیچش پیدا کرنے والے کیڑوں پر ڈالا جائے تو ان کو 10 منٹ میں ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر اس تیل کو پتلا کر کے اس کا ٹیکہ میں لگایا جائے تو سانس کی نالیوں کو کھول دیتا ہے۔ یہی ٹیکہ بلغم نکالتا اور پیشاب کھل کر لاتا ہے۔ چونکہ اس کا جسم سے اخراج پیشاب کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے مقامی طور پر جلن اور خزش پیدا کر سکتا ہے۔ خالص کست سے نکلنے والے الکالائڈ سیسورین ہے، اسے دینے سے جانوروں کی سانس کی نالیاں فوراً کھل جاتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اثرات دماغی اعصاب کے علاوہ نالیوں کے اپنے عضلات کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اثرات کے لحاظ سے یہ دمے کا دورہ توڑنے والی مشہور دوائی ایڈرینالائن سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ حیضے کے لیے کشت شیریں 3 گرام، الائچی خرد 1 گرام، پانی تقریباً 30 گرام ان کو پکا کر دینا مفید ہے۔ یہ کمزوری کو دور کرنے کے علاوہ آنتوں کے جراثیم کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی خوراک ہر گھنٹے کے بعد 1 بڑا چمچ ہے۔ ہچکی، گھنٹیا، کوڑ، پرانے ملیریا، بخار میں کست کا سفوف مفید پایا گیا ہے۔ چینی طبیب یقین رکھتے ہیں کہ اس کو کھانے اور لگانے سے سفید بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ چین میں کست کے ساتھ کستوری ملا کر دانت درد میں لگاتے ہیں۔ بھارتی ماہرین نے خالص کست کا منجمدی دانتوں کی بیماری میں مفید پایا ہے۔ خشک کھانسی کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ کشت شیریں 40 گرام لے لی جائے، حب الارشاد 10 گرام، اور اس کو تقریباً 4 گرام صبح شام دیا جائے تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تھے مختلف قسم کے اس میں کشت شیریں کے فوائد اور
جو بہت مختصر کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.